ہم سب کے پیارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سارے عالم کے رحمت للعالمین کا فرمان ہے کہ جب ایک نوجوان سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو مغرب سے مشرق تک قبر سے عذاب کو 40 دن کے لیے اٹھا لیا جاتا ہے۔ اور ایک بات اور بتا دوں، جوانی کی عبادت سب سے بہترین مانی گئی ہے۔ جوانی کا 1 رکعت کا سجدہ بڑھاپے کا 70 رکعت، لیکن مقابلہ نہیں ہے۔ تو جوانی کی عبادت بڑی اہم چیز ہے۔ اگر آپ کو اپنا بڑھاپا سنوارنا ہے، اپنی آخرت سنوارنی ہے، اپنی زندگی اور آخرت دونوں کو بہترین بنانا ہے، تو جوانی میں عبادت کرو۔ اللہ کی تلاش کرنا ہے تو جوانی میں کیجیے۔ کر جوانی میں عبادت قائلی اچھی نہیں، جب بڑھاپا آ گیا تو بات پھر بنتی نہیں۔ بات بنانی ہے، اللہ سے اپنی بات منوانی ہے، تو میرے بھائی، دوستوں، بچوں، بزرگوں، سب سے میری اپیل ہے، جوانی میں عبادت کیجیے۔ جوانی میں آپ رات بھر بیٹھ کر اللہ کا ورد کیجیے، آپ کو تکلیف نہیں ہوگی۔ بڑھاپے میں 2 گھنٹہ کنٹینیو بیٹھ جائیے، دیکھ لیجیے کیا کہتی ہے آپ کی کمر یا آپ کے ہاتھ یا آپ کے پیر یا آپ کے زبان۔ کیونکہ یہ میرا ذاتی تجربہ ہے۔ رات بھر ورد لگانا، اور ورد تو مجھے یاد آیا کہ جب میں ورد رات کو لگاتا، اللہ کی ورد، تو میرے قلب سے ایک تار دکھائی دیتی، روشنی آسمان کی طرف، جو میرے گھر کے چھت سے پار کر کے آسمان کی طرف چلی جاتی، اور میں اس کو کھلے آنکھوں سے دیکھتا، اس روشنی کو۔ جب مجھے لگے کہ میں ورد بند کر دوں گا تو ایسا لگتا تھا کہ کہیں دم نہ نکل جائے، پھر ورد دھیرے دھیرے بند کرتا تھا، دھیرے دھیرے بند کرتا تھا، تو یہ دیکھتا تھا کہ وہ روشنی آسمان سے یوں آ کے سیدھا قلب میں سما جاتی۔ ایک دن فجر سے 1 گھنٹہ پہلے لیٹ گیا، رات بھر جاگنا ہوتا، اکیلے بند کمرہ بند کر کے میں اکیلے پڑھائی کرتا اور جاگتا، ورد لگاتا، اللہ جو توفیق دیتا سو کرتے رہتا۔ اللہ سے رو رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں ہم جانے، ہمارا رب جانے۔ تنہائی کی عبادت کے ایک الگ ہی اپنا معیار ہے اور معاملہ ہے۔ تو جدھر پیر کرنا چاہیے ادھر سر کر کے سو گئے، تھکے ہوئے تھے، سو گئے۔ میں نے کہا بس ابھی آدھا گھنٹہ 1 گھنٹے میں اذان ہو جائے گی فجر کے، آنکھ کھل جائے گی، نماز پڑھنے چلا جاؤں گا۔ تو میری جب آنکھ کھلی فجر سے پیشتر، تو میں نے دیکھا کہ جس طرف میرا پیر تھا اس طرف میرا سر ہے، اور جس طرف میرا سر تھا ہونا چاہیے اس طرف پیر ہے، یعنی جس طرف سر ہونا چاہیے اس طرف گھما کر دیا گیا۔ لیکن مجھے پتہ نہیں کہ کون کر کے گیا، میری نیند بھی خراب نہیں ہوئی۔ یہ ہوتا ہے جوانی میں عبادت کا فضل اللہ کا۔ اللہ کا فضل اور اللہ کی تلاش اگر کرنی ہے تو جوانی میں عبادت کرو، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار کے اوپر جو تکلیفیں گزری ہیں اسے سوچ کر آنسو بہا لیا کرو۔ یہ آنسو ندامت بخشش کے ذریعہ ہیں اور بنیں گے، دنیا میں بھی رنگ لائے گا اور آخرت میں بھی۔ فقیری کا رنگ جس پر چڑھ گیا ہو
وہ قیامت تک نہیں اترا۔ یہ رنگ ہی ایسا ہے، پہلے تو چڑھتا نہیں اور چڑھ گیا تو اترتا نہیں۔ میں پھر کہوں گا جوانی میں عبادت کرو، اللہ کی رحمت ہو ہم پر، آپ پر، سب پر، اور درود شریف کی کثرت سے ورد کرو، اور کچھ سیکھنا ہے، کچھ جاننا ہے، روحانیت میں آگے بڑھنا ہے تو ان سے رابطہ قائم کرو جنہوں نے اپنی زندگی کو داؤں پہ لگایا اور اللہ نے ان کو کامیابی دیا۔ میرا تو سوچنا ہی یہ ہے اور تھا ہمیشہ سے، جب سے ہوش سنبھالا، کہ اللہ اگر تو نہیں تو میں جی کر کے کیا کروں گا؟ پھر زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ چاہیے تو رب چاہیے، تیرا قرب، تیرا خوف، تیرے محبوب کی محبت چاہیے۔ اگر یہ نہیں تو پھر کیا، زندگی کا کوئی مزہ ہی نہیں ہے۔ اگر اللہ مل گیا تو یہاں بھی آزاد، وہاں بھی آزاد، وہاں بھی آزاد۔ اللہ کی تلاش کرو، میں کہوں گا۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ صبر سب سے بڑی نعمت ہے، دولت ہے، عزت ہے۔ اس میں بہت ساری چیزیں، ایک صبر میں 1000 چیز چھپی ہوئی ہے جو پوشیدہ ہے۔ صبر کیا کرو۔ جنہوں نے صبر کیا ہے ان کے معاملات ہی کچھ اور رہے۔ صبر کیا کرو۔ اللہ اپنے کرم نوازی کا معاملہ عطا فرمائے، حفاظت فرمائے، خیر فرمائے، فضل فرمائے۔ بھائی چارہ پہ بالخصوص غور سبھی لوگ کرو، جو لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہیں۔ ہو سکے تو شیئر کرو، ہو سکے تو لائک کرو، اور میری ویڈیو ضرور دیکھو۔ میرا ایک مشن ہے کہ بھائی چارہ، پیار، محبت، اخلاص یہ ضرور بانٹنا چاہیے اور ہونا چاہیے۔ باقی سب کو اپنی اپنی زندگی میں اپنی اپنی چیزوں کی تلاش ہے۔ تم تلاش اس چیز کی کرو جس میں تمہاری دنیا بھی بنے، آخرت بھی بنے۔ ہاں ایجوکیشن پہ دھیان دو، بچے ہوں یا بچیاں، ان کو پڑھائیے ضرور۔ پڑھانے کے ساتھ ساتھ ہنر سکھائیے ضرور۔ ہنر کے ساتھ ساتھ بزنس کی لائن ضرور بتائیے۔ بزنس انسان کی حالات کو اتنا جلدی بدلتا ہے کہ انسان سوچ نہیں سکتا، ہے نا۔ وہ کہتے ہیں نا، اول کھیتی یعنی کسانی، دوم سب سے بہترین چیز ہے بزنس، تیسرے اسٹیپ پہ جا کر کے ہے نوکری۔ تو اگر اللہ توفیق دے، کسانی کھیتی ہے تو لمبی کاشتکاری ہو، کھیتی باڑی کراؤ، بہت اچھا کام ہے۔ کسانی بہت بہترین چیز ہے، میں نے بھی کسانی کیا ہے اور کسان کا بچہ ہوں، اور بزنس بھی کیجیے۔ میں نے بزنس بھی کیا ہے اور آج بھی کرتا ہوں۔ دنیا ہے، ہمارا جب نیت نیک ہوگا منزل خود بخود آسان ہوتی چلی جائے گی۔ ہم لمبی ویڈیو نہیں بنائیں گے اب، بس اتنا ہی کافی ہے، اور اللہ اپنے کرم کا آغاز کر دے، بالخصوص پوری دنیا پہ، بالخصوص ہمارے ہندوستان پہ، اور خدا کی رحمتیں ہوں۔ اللہ حافظ، اللہ خیر فرمائے۔